میرے عزیزو، اگر آپ کسی نیک کام کی شروعات کرتے ہیں، آپ نے اگر کسی نیک کام کا آغاز کیا ہے اور آپ کو دیکھ کر کے پھر اور کوئی اللہ کا بندہ اسی نیک کام کو کرتا ہے، پھر اسی کے ذریعے وہ کڑیاں جڑتی چلی جاتی ہیں، تو ایک بات یاد رکھنا، جس نے آغاز کیا تھا کسی نیک کام کا، شروعات کی ہے کسی نیک کام کی، تو جب تک لوگ اس نیک عمل کو کرتے رہیں گے، اللہ اس نیک کام کے شروع کرنے والے کو اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی کی مدد کرنا شروع کی ہے اللہ کی رضا کے لیے، آپ نے نماز پڑھنا شروع کی اور اس نیت سے آپ نے نماز پڑھی کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اور لوگ پھر آپ کو دیکھ کر کے نماز کی طرف آنے لگے، مسجد کی طرف آنے لگے کہ ہاں یار میرا فلاں بھائی بھی نماز پڑھتا ہے، میرا فلاں مسلمان بھائی بھی مسجد میں جب اذان ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اگر آپ کو دیکھ کر کے کوئی بے نمازی نمازی بن جاتا ہے تو اللہ اس کا اجر آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اگر آپ نے کسی اچھی بات کو کسی کو سکھا دیا ہے، پھر وہی بات دوسرے نے تیسرے کو سکھائی، تیسرے نے چوتھے کو سکھائی، اب یہ کڑیاں جہاں تک چلتی رہیں گی اور جہاں تک یہ نیک بات پہنچتی رہے گی، اللہ اس سب کا ثواب اس کو عطا فرماتا رہے گا کہ جس نے اس نیک بات کو کرنے کی شروعات کی تھی۔ اسی لیے نیک عمل کریں، اچھے عمل کریں گے، اور لوگ اگر آپ کو دیکھ کر کے اس نیک عمل کو کرتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیرلا سے جو شخص چلا ہے، پیدل اس نے حج کا ارادہ کیا، 8600 کلومیٹر سے زائد کا وہ سفر کرے گا، 2023 میں جو حج ہوگا اس کو وہاں شامل ہونا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کوئی شخص پیدل حج کے لیے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی دوسرے ممالک سے لوگ جا چکے ہیں، اور اگر اس سے بھی پہلے کی بات کریں تو ہمارے اسلاف بزرگان دین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیدل حج فرما چکے ہیں، اور بھی بہت ساری مقدس ہستیوں نے پیدل حج فرمایا ہے۔ اب میرے عزیزو، اس دور میں، اس وقت میں ہندوستان کی سرزمین سے اگر کوئی شخص پیدل چلا ہے تو وہ شہاب نامی شخص ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان سے بہت پہلے کوئی شخص گیا ہوگا، لیکن ابھی پچھلے کئی سالوں سے 20-30 سالوں سے کوئی شخص حج کے لیے پیدل نہیں گیا۔ ابھی شخص نے یہ شروعات کی ہے پیدل حج کرنے کی، لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو کچھ نہیں ملے گا، کچھ اجر حاصل نہیں ہوگا۔ دیکھو، اجر دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ آپ نیک کام کی شروعات کریں، نیک عمل کو کرنے کی کوشش کریں، اجر دینے والا اللہ ہے۔ اب وہ شخص چلنا شروع ہوا، 2000 کلومیٹر کا سفر بھی اس نے طے کر لیا ہے، لیکن میرے عزیزو ایک دیوانہ اور ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عاشق اور ہے جو وہ بھی پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ایک صوبے مہاراشٹر سے ایک شخص نکلا ہے، باشرا ہے، سنت رسول چہرے پر ہے، سنتی لباس وہ پہنے ہوئے ہے، اس نے بھی پیدل چلنا شروع کیا ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہاب کو دیکھ کر یہ بھی مشہور ہونے کے لیے چل رہے ہیں، یہ بھی اپنے نام کے لیے چل رہے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں۔ اگر شہاب جو شخص پیدل چلا ہے، اگر یہ شخص اسی کو دیکھ کر کے چلا ہے جو دوسرا پیدل حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اللہ اس کا اجر بھی شہاب کو عطا فرمائے گا۔ اور اگر یہ شہاب کو دیکھ کر نہیں بھی چل رہا ہے، اس شخص نے خود ارادہ فرمایا ہے، جو دوسرا شخص پیدل حج کے لیے ہندوستان کی سرزمین سے چلا ہے، ابھی شہاب نے ہندوستان کی سرحدوں کو پار بھی نہیں کیا ہے کہ یہ معاملات بھی سامنے آئے ہیں کہ جو دوسرا شخص پیدل چلا ہے وہ بھی دیوانہ چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ آخر تم کیوں پیدل جا رہے ہو؟ تمہاری تو عمر بھی زیادہ ہے، تمہارا تو جسم بھی کمزور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راستے میں ہی کوئی معاملہ تمہارے ساتھ میں پیش آ جائے، بیمار ہو جاؤ،
بہت ساری پریشانیوں کا معاملہ ہے، تو میرے عزیز وہ شخص بھی یہی کہتا ہے کیا ہوا کہ میں کمزور ہوں، یہ کیا ہوا کہ میں غریب ہوں، لیکن اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں موجود ہے، میں بھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں، صفا مروہ کی سعی کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بھی یہی ارادہ فرمایا ہے کہ میں بھی ہندوستان سے پیدل چل کے اللہ کے گھر کا دیدار کروں گا۔ اب آپ دیکھیں شہاب کے استقبال کے لیے ہزاروں لاکھوں کا مجمع موجود ہے، شہاب کے راستے میں پھول بچھائے جا رہے ہیں، شہاب کی ایک جھلک پانے کے لیے لوگ کئی کلومیٹر سے آ رہے ہیں، شہاب سے مسافہ کرنے کے لیے لوگ چیرتے ہوئے بھیڑ کو آ رہے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو یہ اچھی بات ہے، اچھا عمل ہے کہ کوئی نیک کام کر رہا ہے، آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ لیکن میرے عزیز اگر کوئی اور بھی اس عمل کو کر رہا ہے، جو وہ غریب بندہ چلا ہے جو مہاراشٹر کا رہنے والا ہے، تو جس طریقے سے آپ شہاب کے پیدل سفر کو اچھا بتا رہے ہیں اور یقیناً یہ اچھا سفر ہے، اس کا استقبال کر رہے ہیں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کا بھی استقبال کریں، وہ جو پیدل جا رہا ہے اس کے ساتھ بھی آپ وہی رویہ پیش کریں جو شہاب کے ساتھ میں آپ کر رہے ہیں، اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس کی ہمت بنی رہے، اس کے ساتھ بھی آپ ملاقات کریں، اس کے بھی رہنے سہنے کا انتظام کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور اس غریب کے دل سے دعا نکل گئی تو اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرمائے گا، اس کا صلہ انشاءاللہ العزیز آپ کو بروز قیامت رب کریم عطا فرمائے گا۔ تو نیک کام کرنے والا ایک شخص ہو یا دو شخص ہو، اگر کسی نے شروعات کی ہے تو یہ اچھی بات ہے، اچھا قدم ہے، اور اگر اسی کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک اچھا عمل ہے، اچھی بات ہے، اس کا ثواب اس شخص کو بھی ملنے والا ہے۔ تو نیک کام کرنے والوں کا ساتھ دیں، جو نیک عمل کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ ان کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرماتا ہے۔ تو شہاب کے ساتھ میں جو دوسرا شخص پیدل جا رہا ہے، جو حج کرنے کے لیے وہ شخص بھی پیدل نکلا ہے، تو شہاب کا استقبال کرنے والوں، شہاب کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کرنے والوں، آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس دوسرے شخص کے لیے بھی جو پیدل حج کے لیے چلا ہے اس کے لیے بھی سارے انتظامات کریں، اس کی بھی آپ حوصلہ افزائی کریں۔ اسی لیے میرے عزیزو نیک عمل کی شروعات کریں، لوگ جڑیں گے تو اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن معاشرے کا ایک درد یہ بھی ہے نا ہمارے کہ لوگ اسٹیٹس لگاتے ہیں، گانوں کے اسٹیٹس، گالیوں کے اسٹیٹس، ننگی لڑکیوں کے ناچنے کے اسٹیٹس۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے اس بات پر کہ آپ نے جو 30 سیکنڈ کا اپنے واٹس ایپ پر اسٹیٹس لگایا ہے، آپ کی ایک تو اس سے اوقات کا، اس سے حیثیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسٹیٹس کے جو میننگز ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ کی اوقات کیا، آپ کی حیثیت کیا ہے۔ آپ نے گانوں کا اسٹیٹس لگایا اور آپ کے واٹس ایپ پر آپ سے تقریباً 100 لوگ جڑے ہوئے ہیں، اگر ان 100 میں سے بھی 50 لوگوں نے آپ کے اسٹیٹس کو دیکھا ہے تو میرے عزیزو یاد رکھنا ان 50 لوگوں کے دیکھنے کا جو گناہ ملے گا وہ آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس گناہ کی شروعات کی ہے، آپ نے یہ گندے عمل کی شروعات کی ہے۔ آپ اگر گالیاں بکتے ہیں، کسی کو آپ نے گالیاں سکھا دی، کسی کو آپ نے بری بات سکھا دی، کسی کو آپ نے شرابی بنا دیا، کسی کو آپ نے گندی بات سکھا دی، وہ تیسرے کو سکھائے گا، اسی طریقے سے وہ تیسرا چوتھے کو سکھائے گا، اسی طریقے سے وہ چوتھا پانچویں کو سکھائے گا۔ اگر آپ کا اسٹیٹس دیکھ کر کے کسی دوسرے نے کسی تیسرے کو سینڈ کیا، کسی تیسرے نے کسی چوتھے کو سینڈ کر دیا، اسی طریقے سے میرے عزیزو یہ کڑیاں جڑتی چلی گئیں، تو یاد رکھنا جب تک وہ اسٹیٹس چلتا رہے گا، وہ گانا چلتا رہے گا، وہ ننگا ناچ لوگ دیکھتے رہیں گے، تو جس نے سب سے پہلے لگایا تھا ان سب کا گناہ اس کو ملنے والا ہے، وہی اس کا حقدار ہے، کیونکہ شروعات اسی نے کی ہے۔ تو فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں نیکیاں حاصل کرنی ہے یا گناہ کمانے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی حافظ قرآن، کوئی قاری قرآن، کوئی عالم دین، کوئی حافظ قرآن اگر دوسرے کو حافظ بناتا ہے، وہ تیسرے کو، اس کا شاگرد چوتھے کو، اگر یہ کڑیاں جڑتی چلی جائیں گی تو جس نے سب سے پہلے
کسی دوسرے کو حافظ بنایا تھا، اسی طریقے سے شاگرد بنتے رہے، ایک دوسرے کو حافظ بناتے رہے، علم دین سکھاتے رہے، تو اللہ ان سب کا ثواب اس سب سے پہلے شخص کو عطا فرمائے گا کہ جس نے اس کی شروعات کی تھی۔ وہ حدیث مبارکہ بھی ہے نا کہ اذا مات الانسان، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا رجسٹر بند ہو جاتا ہے، انقطع عملو۔ لیکن میرے عزیزو، 3 کام ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اسے قبر میں بھی کام آتے ہیں، الا من ثلاثہ، او من صدقۃ جاریہ، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له۔ 3 عمل، 3 کام ایسے ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد میں اس کی قبر میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ دیکھیں نیک کام شروع کرنے کا کہاں تک فائدہ ملتا ہے، اور اگر گناہ کریں گے تو اس کا بھی پھر آپ کو کہاں تک بھگتان کرنا پڑے گا۔ آقا فرماتے جب مر گیا انسان، انتقال ہو گیا، اس کے جسم نے اس کی روح کو چھوڑ دیا، روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اب نمازی تھا تو نماز نہیں پڑھ سکتا، نیک عمل کرنے والا تھا تو نیک عمل نہیں کر سکتا، اچھے کام کرنے والا تھا اب کوئی اچھا عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ جسم نے روح کا ساتھ چھوڑ دیا، روح نے جسم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اگر شرابی تھا شراب نہیں پی سکتا، زانی تھا زنا نہیں کر سکتا، کوئی غلط کام کیا کرتا تھا وہ نہیں کر سکتا۔ اب تو جو کچھ اس نے کیا تھا وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، رجسٹر میں نوٹ ہو گیا ہے۔ اب تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، رجسٹر کھولا جائے گا، اس کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں 3 عمل ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں کہ جس کا ثواب اسے مرنے کے بعد قبر میں بھی ملتا رہے گا۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ، یعنی آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی، کسی غریب کے لیے کھانے کا پینے کا انتظام کرا دیا، آپ نے مسجد میں پانی کی ٹنکی لگا دی، مسجد میں پانی کا انتظام کرایا، مدرسے میں بچوں کے لیے طالب علم جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے آپ نے انتظامات کرا دیے، اس کا اجر آپ کو اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد قبر میں بھی عطا فرمائے گا۔ دوسری چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے، او علم ينتفع به، اگر آپ کوئی ایسا علم جانتے تھے، آپ کے پاس میں کوئی ایسا ہنر تھا جو نیک ہنر تھا، اچھا ہنر تھا، آپ نے وہ دوسرے کو سکھایا ہے۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ کوئی حافظ قرآن عالم دین کسی دوسرے کو علم سکھاتا ہے، کسی دوسرے کو پڑھاتا ہے، دین کی دعوت دیتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے اور دین کے مسائل دوسرے کو سکھاتا ہے۔ او علم ينتفع به، یعنی کوئی ایسا علم وہ جانتا تھا جو نفع بخش ہے، جو فائدہ مند ہے، جو ہنر اچھا ہے۔ اسی طریقے سے کام کا بھی معاملہ ہے، اگر کسی غریب کے بچے کو آپ نے کام سکھا دیا، اس کے لیے رہنے سہنے کے انتظامات کر دیے، اس کو ہنر سکھا دیا، تو اس غریب کے دل سے دعا نکلے گی اور اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو ایسا علم اگر آپ جانتے ہیں جو اچھا ہے، جو نفع بخش ہے، تو دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں، نیک نیت کے ساتھ میں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اللہ دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا، قبر میں بھی آپ کو اس کا اجر ملنے والا ہے۔ او ولد صالح يدعو له، اگر اپنے پیچھے آپ نیک اولاد چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اچھی اولاد اگر آپ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، آپ نے نمازی اولاد چھوڑی ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی اولاد چھوڑی ہے، آپ نے غریبوں کی مدد کرنے والی اولاد چھوڑی ہے، آپ نے سنت رسول پر عمل کرنے والی اولاد اپنے پیچھے چھوڑی ہے، تو اگر میرے عزیزو آپ نے ایسا کیا ہے، اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دلائی ہے، تو اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا اور اللہ قبر و حشر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے عزیزو اچھے کاموں کی کرنے کی شروعات کریں، اچھے کاموں کی طرف چلیں، انشاءاللہ العزیز دونوں جہان میں آپ کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے۔ اب جو شہاب چلا اسی کو دیکھ کر دوسرا شخص چلا، یا اگر یہ اس کو دیکھ کر نہیں بھی چلا ہے، لیکن میرے عزیزو یہ شخص بھی دیوانہ ہے، یہ بھی اللہ کے گھر کا دیدار کرنا چاہتا ہے۔ جو دوسرا شخص مہاراشٹر سے چلا ہے یہ بھی نبی کے روزے کا دیدار کرنا چاہتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینا چاہتا ہے۔ تو جس طریقے سے آپ شہاب کا استقبال کر رہے ہیں، آپ حضرات اس شخص کا بھی اسی طریقے سے استقبال کریں، اس کی بھی حوصلہ افزائی کریں۔ اگر اس غریب کے دل سے دعا نکل گئی، رب کعبہ کی قسم اللہ رب العزت دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔